السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج میں آپ کی خدمت میں قمر جہاں کی زندگی کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے آج ہم لوگ قمر جہاں کی زندگی کو پڑھیں گے۔ قمر جہاں کون تھی، کہاں کی رہنے والی تھی؟ تو دیکھیے، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ تو ان کی پیدائش کے بارے میں کیا ہے، 1951 یا 52 میں سمستی پور ضلع میں ہوئی ہے۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے، یعنی یہ سمستی پور ضلع کے اندر جو گاؤں ہے مردم خیز گاؤں، تو اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ آبائی وطن کا مطلب ہوا کہ ان کے باپ دادا یہیں کے رہنے والے تھے، اور اسے اوپر تک چلے جائیے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں۔ روایتی تعلیم، بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں کہاں آ گئی؟ پٹنہ آ گئی، اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں کیا کیا ہے؟ ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے؟ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ہی یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ اردو ادب سے کیا تھا؟ لگاؤ تھا۔ اسی وجہ سے طالب علمی کے زمانہ میں، یعنی اسٹوڈنٹ ہی تھی، اسی وقت سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے؟ جنون وفا۔ جنون وفا ہے، جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی۔ تو یہ دیکھیے، جنون وفا ان کی پہلی کہانی ہے، اور ماہ نامہ جو مہینے میں ایک بار نکلتا ہے اسے ماہ نامہ کہا جاتا ہے۔ تو ماہ نامہ کا نام کیا تھا؟ صبح 9۔ تو اس کے اندر ان کی کہانی جو ہے اشاعت پذیر ہوئی، یعنی چھپی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، یعنی پڑھانے کی شروعات انہوں نے کہاں سے کی؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے کی ہے، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ ترقی کر کے کہاں چلے گئے؟ یونیورسٹی کے صدر شعبہ، یعنی ڈپارٹ کا ہیڈ بن چکا۔ ٹھیک، اور اسی عہدہ کو سنبھالا، اسی پوسٹ کو سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو افسانے بھی لکھے اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ بھی لکھے۔ تو مجموعہ یہ نیچے آ رہا ہے، اسے دیکھیں گے کیا نام ہے اس کا۔ تو یہ بتا رہا، شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے۔ ان کی زندگی کو جس وقت لکھا گیا اس وقت یہ کیا تھی؟ موجود تھی دنیا میں۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تدریسی خدمات، یعنی پڑھانے کی جو خدمت ہے وہ جاری ہے، اس وقت چل رہی تھی، اور تصنیفی مصروفیات یعنی کتاب بھی اس وقت لکھ رہی تھی، اسی کام میں کیا تھی؟ مشغول تھی۔ تو جس وقت ان کی زندگی کو لکھنے والوں نے لکھا ہے تو اس وقت یہ حیات سے تھی، اسی وجہ سے یہ بات انہوں نے کہی۔ آگے دیکھیے، قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ گر 1983 عیسوی میں چھپی، اجنبی اور اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے، یعنی اس وقت یہ کام اس پر چل رہا تھا۔ تو جس وقت یہ بات لکھی گئی اس وقت کی بات ہے، ورنہ یہ بھی اب لکھی جا چکی ہوگی۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، یہ تنقیدی تصانیف ہے۔ یہاں سے جو ہے 3 افسانوی مجموعہ ہے، چارہ گر، اور یہ اجنبی چہرے، اور تیسرا کیا ہے؟ یاد نگر۔ تو یہ تو افسانوی مجموعہ ہے، لیکن اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ تنقیدی مضامین بھی ہے۔ تو تنقیدی مضامین کیا ہے؟ یہ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، ایک معیار 2 کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، 3 تحقیق و تدوین کلام
کے مطلب حیثیت سے ہے یہ، اور حرف آگہی یہ ہے۔ آپ کی تنقیدی تصانیف ہے، قلمی سفر ابھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ یعنی جس وقت ان کی زندگی کو لکھا گیا ہے اس وقت ان کا کام چل رہا تھا، قلمی سفر چل رہا تھا، یعنی پڑھانے اور تصنیف کا کام میں مشغول تھی، اسی وجہ سے کہا قلمی سفر کیا ہے؟ ابھی جاری ہے۔ تو یہ تھی ان کی زندگی جو آپ لوگوں نے پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یاد رکھیں گے، اور اس کے متعلق جو سوال و جواب ہے اسے کیا کریں گے؟ حل کریں گے۔